اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام درجہ بدرجہ قبول ہو، آمین۔ آج کا عنوان ہے کن فیکون، یعنی ہو جا اور ہو گیا۔ آج کا عنوان ہے کن فیکون، ہو جا اور ہو گیا۔ تو سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جب کچھ بھی نہیں تھا اور وہی پاک ذات تھی، تو وقت بھی آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کن، یعنی ہو جا، اور تمام روحیں موجود ہو گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کن، یعنی ہو جا، اور تمام ارواح عالم موجود ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کون سی روح کیا کردار ادا کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کون سی روح کیا کردار ادا کرے گی اور کتنے وقت میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا ہی کہ کون سی روح کیا کیا کردار ادا کرے گی، کیا کیا کام کرے گی، اچھے یا برے، نیک یا بد عمل، نفع یا نقصان، تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا کہ کون سی روح کتنے وقت میں، کتنے ٹائم میں اپنے کرنے کا پورا کام کر جائے گی، یعنی اپنا پورا کردار کر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی روح کو دیکھا اور اللہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے پورے کرنے کا کام کروڑوں سال میں کریں گے، اس لیے ملائکہ کی عمر کروڑوں سال رکھ دی، وہ کروڑ سال میں ہی اپنے کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات، پشات، بھوت پریتوں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اپنے کرنے کا پورا کام جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ 1000 سے 10,000 سال تک اپنے پورے کرنے کا کام کر چکیں گے، یا جو جس کے کام کرنے کا ہے وہ اس وقت میں وہ کام کرے گا، اس کی ضرورت نہ رہے گی اور اسے موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی روحوں کو دیکھا، اور انسانی روحوں کے لیے اس نے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا کہ انسان کتنے وقت میں اپنے کرنے کا پورا کردار، نیکی بدی، بھلائی برائی اور سارے کام کتنے وقت میں پورے کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 100 سال سے 1000 سال تک کا ٹائم رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی طرف دیکھا اور مخلوق کی طرف دیکھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان لیا کہ مچھر اپنا کام پورا کا پورا، کھانا پینا، کاٹنا کوٹنا، مرض پھیلانا 5 دن کے اندر پورا کر دے گا، تو مچھر کی عمر 5 دن رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وائرسوں کو دیکھا۔ وائرسوں کے لیے اللہ جانتا تھا کہ یہ 2 منٹ میں، 1-2 منٹ میں ہی اپنے کرنے کا پورا کام کر جائیں گے، تو ان کی عمر 1-2 منٹ رکھی۔ اب تمہاری سمجھ میں آگاہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور کن کہتے ہی ساری روحیں موجود ہو گئیں، تو اللہ نے ہر روح کو دیکھ لیا کہ کون روح کیا کیا کردار کرے گی اگر ہم اسے زندگی دیں گے۔ تو اس نے ملائکہ کو دیکھا، ان کا کروڑوں سال میں بھی اپنے کرنے کا کام نہیں نمٹ رہا، انہیں کروڑوں سال کی عمر دی۔ جنات، بھوت پشات کو دیکھا کہ ان کے کرنے کا کام 1000 سال میں یا 20,000 سال میں نمٹے گا، انہیں اتنے سال کی عمر دی۔ انسان کو دیکھا کہ 100 سال میں یا 1000 سال تک کام کر سکتا ہے، انسان کو اتنی عمر دی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیکھا کہ وہ اپنے کرنے کا پورا کام دنیا میں آ کر جتنا کر سکتا تھا، اتنی ہی اسے عمر دی۔ اسی قاعدے سے مچھر وغیرہ ان کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا اپنے علم سے کہ مچھر اپنے پورے کرنے کا کام 5 دن میں کر دے گا، اور اسے 5 دن کی عمر دی، اور وہ مچھر 5 دن میں اپنے کرنے کا پورا کام کر جاتا ہے۔ پھر وائرس کو دیکھا، ان کو دیکھا اللہ نے کہ وہ 1 یا 2 منٹ میں ہی اپنے پورے کرنے کا کام کر جائیں گے، تو انہیں اتنی عمر دی۔ وائرس 1-2 منٹ کے حساب سے پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں، مچھر بھی برباد کر سکتے ہیں۔
آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو بس اتنا کہنا پڑتا ہے کن فیکون، یعنی ہو جا، اور وہ شے فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ اب سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو یہ دیکھ لیا کہ یہ اپنے کرنے کا کردار کتنے ٹائم میں کر سکتی ہیں، یعنی اپنے کرنے کا کام اچھا، نیک، بد، نفع، نقصان، دوسروں کو نقصان پہنچانا، خود کو فائدہ وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیسٹ بنائی جس کیسٹ کے بارے میں پرانے زمانے کے انسان کو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، خالص قلم اور کاغذی کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کا انسان بہت زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ویڈیو کیسٹ بنائی اور ہر آدمی کے، ہر فرشتے کے جو کرنے کا کام تھا جو زندگی میں کرے گا، ہر جنات کے جو کرنے کا کام تھا زندگی میں کرے گا، ہر آدمی کے جو کرنے کا کام تھا زندگی میں کرے گا، ہر چرند پرند بھنگا جسے جو کام زندگی میں کرنے کا تھا کرے گا، اس سب کو فلما دیا، یعنی سب کی فلم بن کے تیار ہو گئی، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ رکھ دیا، اور اس وقت کے سمجھانے کو قلم اور دوات کا حوالہ دیا، کیونکہ آج کل کا انسان سمجھ جاتا ہے۔ یعنی لوح محفوظ، یعنی اللہ نے ایک ایسی کیسٹ بنا کے، فلما کے، ہر انسان کی، ہر آدمی کی، ہر جانور کی، یعنی وہ پیدا ہونے سے مرنے تک جو کچھ بھی کرے گا وہ سارا اس میں فلما دیا، یعنی اور اس کا نام کیا رکھا؟ لوح محفوظ، کتاب مبین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں، چاہے چرند تھے، پرند تھے، انسان تھے، شیطان تھے، حیوان تھے، کوئی کچھ بھی تھے، وہ اپنی زندگی کے پیریڈ میں جو کچھ بھی کریں گے، کر سکتے ہیں، وہ سارا اس میں فلما دیا، اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ لوح محفوظ۔ پھر ہر جاندار کے ساتھ ایک موڑے پہ ادھر، ایک موڑے پہ ادھر، یہ کیسٹیں رکھ دی، جو کوری کیسٹیں تھی، قطعی کوری۔ اب جو لوح محفوظ پہ جس قاعدے سے اس نے کیا تھا، اسی قاعدے سے وہ کرنے لگا، اب وہ ان کیسٹوں میں فلمایا جانے لگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جس کا جو کردار ہم نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا، وہی کردار وہ انسان، جانور، حیوان، جنات سب کر رہے ہیں، تو ان کے ایک اس بازو پہ ایک، جس پہ اچھا کیسٹ، اس پہ برا، وہ فلمایا جاتا ہے، اور اسی کو لکھنا کہتے ہیں۔ یعنی دو فرشتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، اور وہ لکھا ہوا آپ کے سامنے قیامت کے بعد پیش کر دیا جائے گا۔ تو صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کا پیدا ہونے سے مرنے تک جو کچھ بھی کردار تھا وہ لوح محفوظ پہ فلما دیا، اب اسی قاعدے سے، اسی مطابق وہ اسی کام کو کرنے لگا۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ آدمی بد سلیقے سے کھانا کھا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ آدمی بد سلیقے سے کھانا کھا رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کی لوح علم پہ بھی، لوح محفوظ پہ بھی یہی فلم بنائی تھی، اور یہ جو نئی کیسٹ ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ کر رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو بات ناگوار لگی تو اللہ نے اپنے نبی رسول بھیج کے اس کا طریقہ بتایا، اور طریقہ یہ بتایا اللہ نے کہ جو بھی، جیسے آپ غلط طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، یا جیسے آپ غلط طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا فلم آیا گیا، وہاں بھی ایسے ہی فلم آیا گیا تھا، یہاں ان کیسٹوں میں جو بازوؤں پہ رکھی ہیں ان میں بھی ایسے ہی فلم آیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کوئی بھی کام آپ بد سلیقے کر رہے ہیں، حالانکہ اسی کا کام تھا یہ، اور اللہ کو وہ گوارا نہ ہوا، تو اس نے نبی رسول بھیجے اور ان کے ذریعے یہ بتایا کہ تم توبہ کرو اور ایسے اس طریقے سے کرو، یعنی کھانا کھاؤ تو ایسے لین دین کرو تو ایسے رواداری کرو تو ایسے۔ اس نے اپنے نبی رسولوں کے ذریعے وحی کر کے نبیوں کو یہ بتا دیا۔ اب جب ہم نے اس قاعدے سے، جب ہم نے اللہ سے توبہ کری،
اپنے سارے گناہوں کے، تو یہ جو ہماری کیسٹ میں ہمارا برا کردار بھرا ہوا تھا ڈیلیٹ ہو گیا، یہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور لوح محفوظ پہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بدلے میں جو ہم نے اچھا کام کرا یہ بھی یہاں پر ٹیپ ہو گیا، فلم آ گیا، اور لوح محفوظ پہ بھی فلم آ گیا اور ہم بری ہو گئے۔ شاید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ آیا ہو تو غور کریں اور پھر سے سنیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو، ہر انسان کو، میں انسان پہ مثال دے رہا ہوں، یعنی اللہ نے ایک انسان کا جو کچھ بھی کردار تھا جب کہ وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا سے جائے گا جب تک کرے گا، اسے لوح محفوظ پہ فلما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے لوح محفوظ پہ ہم نے لکھا ہے، تو ایک سیدھے ایک بازو پہ ادھر اچھے ادھر برے یہ کیسٹ لگا دیے۔ اب ہم جو کچھ یہاں کرنے لگے وہ اس میں فلمایا جانے لگا تاکہ ہمارے سامنے آخرت میں دکھا دیا جائے کہ ہم نے یہ کیا۔ تو مثال کے طور پر اگر اب اللہ ہی کے حکم، اللہ ہی نے فلمایا لوح محفوظ پہ، اور جو اللہ نے لوح محفوظ پہ فلمایا وہی کر رہے ہیں ہم یہاں، لیکن اللہ کو جو پسند نہیں آیا تو اللہ نے نبی رسول بھیج کے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے، اپنے عملوں کو دیکھ کے اگر توبہ کر لو گے تو میں، اور نیک کام کا ارادہ کر لو گے تو میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تو آپ کا یہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا توبہ کرتے ہی، اور وہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا، یعنی آپ نے جو کچھ بھی بد عمل کیا تھا وہ یہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور لوح محفوظ پہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے جو نیک کام کیا وہ یہاں بھی فلم آ گیا اور وہ وہاں بھی فلم آ گیا، آپ بری ہو گئے۔ آ گیا ہوگا سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، جیسے مثال کے طور پہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا یا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ہم اس کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ کرتے ہیں، گواہ رہنا ہم نے اسے معاف کیا۔ تو اب ہم نے بد سلیقے سے کھانا کھایا یا بد سلیقے سے کوئی بھی کام نہ کیا تو ہم نے وہی جیسے ہم نے لوح محفوظ پہ کیا تھا ایسے اب یہاں کر رہے ہیں، مگر اللہ کو اپنی ہی بات کوئی پسند آئی اور کوئی نہیں آئی تو اسے اچھا نہیں لگا، یعنی اللہ کو جو کردار کے خود اس نے فلمایا تھا بذات خود ہی اللہ کو اچھا نہ لگا، تو اللہ نے اپنے بندوں سے پیار میں اور محبت میں نبی رسول بھیجے اور نبی رسول کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا تم نے جو کچھ بھی برا بھلا کیا اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، وہ غفور رحیم ہے۔ جب آپ نے اپنے کردار کو جو برے طریقے سے کرتے تھے توبہ کی اور اچھے طریقے سے کرنے لگے تو وہ کردار پھر فلمایا گیا جو اچھا تھا، یہاں بھی فلمایا گیا آپ کے بازوؤں پہ جو آپ کو قیامت میں دکھایا، قیامت کے بعد دکھایا تھا، اور وہاں بھی فلمایا گیا۔ تو یہ میں نے اس لیے بھائی اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو کہا وَإِذَا اراد اللہ تعالیٰ لَكُن فَيَكُونُ، جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا تو بس اتنا سا کہنا پڑتا ہو جا اور وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے کن کہا اور ساری روحیں موجود ہو گئیں تو ہر ایک کو دیکھ لیا کہ وہ کیا کیا کردار کرے گا، اور جو وہ کردار کرے گا لوح محفوظ کی ایک بڑی ساری کیسٹ بنا کے اس میں فلما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ملائکہ کی کتنی عمر ہوگی، اپنے کرنے کا کام کتنے دن میں ملائکہ کر سکتے ہیں تو ان کی عمر زیادہ کر دی، اور ان سے زیادہ عمر میں جنات پشاچ کر سکتے ان کی عمر سے کم کر دی، اور انسان پورا کام 100 سال میں اس سے کم میں بھی نمٹا سکتا اس کی عمر اتنی کر دی، مچھر کی عمر 5 دن کر دی، پورا کام وائرس کی عمر 2 منٹ کر دی، اور تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ نمبر 1 ہے، وہ ما علینا الا البلاغ۔ میں ناچیز عبدالرؤف بن عبدالغنی ولی بن نیاز بیگم، سجادہ نشین، امرپور، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ تو
کن فیکون کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کرا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ لکھ ہی دیا، فلمائی دیا، تو اب ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں ہم تو بری ہیں۔ تو اس کا جواب حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حافظہ گناہ کن، یعنی اے حافظ گناہ کرنا تیرے اختیار میں نہیں ہے، مگر یہ ادب ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا، محمود بادشاہ کا عاشق تھا ایاز، وہ بڑا مہربان تھا ایاز کے اوپر، تو اس کی سلطنت میں بہت سے آدمی عاشقی کا دعویٰ کرنے لگے اور بولے یہ کیا وجہ کہ آپ ایاز ہی کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اس نے تمام عاشقوں کو اکٹھے کرے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک آئینہ دے دیا۔ پھر محمود بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آئینے کو توڑ دو، سب نے آئینہ توڑ دیا۔ پھر انہوں نے فرداً سب سے پوچھا یہ آئینہ کیوں توڑا؟ ہر ایک نے جواب دیا آپ کے حکم سے۔ کیا جواب دیا؟ آپ کے حکم سے۔ اور جب ایاز کا نمبر آیا تو کہا حضور غلطی ہو گئی، کہا اس وجہ سے میں ایاز کو زیادہ چاہتا ہوں۔ تو اے لوگو، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی جو کر رہا ہے وہ حکم خدا سے ہی کر رہا ہے، مگر جو غلطی کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ کہنے سے اللہ اس سے خوش ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ کہنے سے اللہ خوش ہے۔ تو ایک صاحب نے سوال کرا تھا مجھ سے، بس اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی پیدا ہونے سے مرنے تک جو کچھ بھی کرتا ہے وہ لوہے محفوظ میں موجود ہے اور اسے کرنا ہی ایسے ہے، اور جب وہ اسی قاعدے سے کرتا ہے تو سیدھے بازوؤں پہ یعنی وہ کیسٹیں موجود ہیں جنہیں کہتے ہیں فرشتہ لکھ رہا ہے، وہ اسی قاعدے سے کرتا ہے، اسی قاعدے سے لکھا جاتا ہے۔ جب ہمارے پاک پروردگار کو اپنے ہی کیے ہوئے کاموں میں کوئی کام مطلب اچھا نہیں لگا، حالانکہ کرانے والے اسے خود اچھا نہیں لگا، تو انہیں نبی رسول بھیجے اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو قلم کو جو کچھ لکھنا تھا لکھ کے خشک ہو گیا، اب نہیں لکھ رہا وہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے قلم کو جو کچھ لکھنا تھا لکھ کے خشک ہو گیا، جب وہ لکھ کے خشک ہو گیا وہ ریل ہی نمٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ذریعہ ہماری بھلائی کے لیے چلایا، اور وہ ذریعہ کیا تھا؟ نبی رسول بھیجے اور فرمایا کہ تم سے جو برے کام ہوتے ہیں تم ان سے توبہ کر لو اور ان سے پرہیز کرو، اور جب جو سچی توبہ کرے گا تو وہ غفور رحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا، اور معاف کر دیا۔ تو اب آپ کا کردار بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، ایسے ہی کر رہے ہو، مگر میرے پاک پروردگار کو جو کردار آپ کا پسند نہیں ہے اس کے لیے انبیاء رسول بھیج کے یہ بتا دیا کہ تم توبہ کر لو اور اللہ معاف کرے گا۔ ادھر تم نے توبہ کری، ادھر یہ ڈیلیٹ ہو گیا، یہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا جو بازوؤں پہ ہے، اور وہاں بھی ڈیلیٹ ہو گیا جو لہموں سے، اور آپ بالکل بری ذمہ ہو گئے۔ کیا کہا میں نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، جب بندہ سچے دل سے اللہ کے آگے نادم ہو کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یہاں بھی ڈیلیٹ اور وہاں بھی ڈیلیٹ۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، وہ ما علینا الا البلاغ۔ میرا نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ یہ نمبر میں دیتا نہیں ہوں تاکہ لوگ مجھے ڈسٹرب کریں گے۔ السلام علیکم۔